بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمد باری تعالی، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو اپنے عظیم الشان ہونے اور ہمیشہ رہنے میں یکتا ہے، زوال و فنا سے پاک ہے، ماں باپ اور اولاد سے پاک ہے، عظمتوں کی بنائی گئی چادر والا ہے، تمام اشیاء کو جاننے والا ہے، ابتدا و انتہا سے پاک ہے، وہ ایسا سننے والا ہے کہ دعائیں کرنے والوں کی مختلف آوازیں اسی پر مشتبہ نہیں ہوتی، وہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ رات کی تاریکی ریت پر رینگتی چیونٹیوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، ایسا علیم ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی اس کے علم سے پوشیدہ نہیں، اور ایسا حلیم ہے کہ اپنے نافرمان کی بہترین پردہ پوشی فرماتا ہے، وہ اپنے خوف رکھنے والوں کو بہت زیادہ نعمتیں دینے والا ہے، پاک ہے وہ جس نے زمانوں کو ایک حساب سے رکھا اور موسموں کو مقرر فرمایا، اس نے اپنی معرفت کے سمندر میں عقلوں اور سوچوں کا مستغرق کیا، اس کی حقیقت میں عقل حیران ہے، اے غافل انسان، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جا اور جلدی کر، ابھی وقت ہے اس سے پہلے کہ در رحمت بند ہو جائے، پاک ہے وہ جس نے لوگوں کو اپنے دین کی خدمت اور اس کی محبت میں مشغول رکھا، اب اس کے سوا ان کی کوئی مصروفیات نہیں، تو وہ برے افعال و اقوال سے اپنی جانوں کو بچاتے رہیں، کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے ماہ رمضان میں اعمال قبول ہوئے، اور کتنی بڑی بدبختی ہے اس کے لیے جس نے روزوں میں غفلت و کوتاہی برتی، اس شخص کا صدقہ فطرہ قبول نہیں، اگرچہ حلال چیز سے دے، وہ ہمیشہ سیدھی راہ سے ہٹ کر برائیوں میں پڑا رہا، تو ایسی خصلتوں والا شخص سن لے کہ اس کی موت قریب آئے اور وہ لہو لعاب میں پڑا رہا، پاک ہے وہ ذات جس نے امت مسلمہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے اور مزید فضل و احسان سے نوازا کے ساتھ اسی ماہ انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا کیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، روزے جس کی صحت اور دل و زبان کو گناہ و معصیت سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس مہینے اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شخص کے لیے روزوں کی رخصت نازل فرمائی جسے کوئی مرض یا تکلیف پہنچی ہو، ایک آیات میں روزوں کی فضیلت کا بیان یہ بھی ہے، روزہ شرع میں اس کا نام ہے کہ مسلمان خواہ مرد ہو یا حیض یا نفاس سے خالی عورت، صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ نیت عبادت خوردنوش مجامت ترک ہے، رمضان کے روزے شعبان کو فرض کیے گئے، اس آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ عبادت قدیمہ ہے، زمانہ آدم علیہ السلام سے تمام شریعتوں میں فرض ہوتے چلے آئے، اگرچہ ایام احکام مختلف تھے مگر اصل روزے سب امتوں پر لازم ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کنز الامام، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں پاک ہے، وہ جس نے اس امت پر احسان فرمایا اس کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی اور ماہ رمضان کو اس کی مغفرت کے ساتھ خاص کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینۃ من الھدی والفرقان، بے شک رمضان کا مہینہ آ گیا، اس میں امن و جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، جنت میں ٹھہرنے کے ساتھ کامیابی ہے، اس ماہ مبارک میں اپنی بند آرزو پوری کرتا ہے، اور یہ کتنے زمانے سے بہتر نمونہ ہے اس کے لیے خوشخبریاں جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اللہ عز و جل نے اسے برے کاموں اور زبان کی لغزش سے محفوظ فرمایا، سفر سے وہ مراد ہے جس کی مسافت 3 دن سے کم نہ ہو، اس آیات میں مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی، اگر اس کو رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک کا اندیشہ ہو یا سفر میں شدت و تکلیف کا
تو وہ مرد سفر کے ایام میں افطار کرے، اور بجائے اس کے یعنی اس کی جگہ ایام میں منیہ یعنی ممنوع دنوں کے سوا اور دنوں بھی اس کی قضا کرے۔ ایام منیہ 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں، دونوں عیدین اور ذی الحج کی 11ویں 12ویں 13ویں تاریخی ہے۔ مسئلہ مریض کو محض وہم پر روزے کا افطار جائز نہیں جب تک دلیل یا تجربہ یا غیب ظاہر فاسق طبیب یعنی جو ظاہری طور پر فاسق نہ ہو کہ خبر اس کی غلبہ زن حاصل نہ ہو کہ روزہ مرض کے طول یا زیادتی کا سبب ہوگا۔ مسئلہ جو بالفعل بیمار نہ ہو لیکن مسلمان طبیب یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، وہ بھی مریض کے حکم میں ہے۔ مسئلہ ہے حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنے بچے کی جان یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی افطار یعنی چھوڑ دینا جائز ہے۔ مسئلہ جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا تو اس کے روزے کا افطار جائز ہے، لیکن جس نے بعد طلوع سفر کیا اس کو اس دن کا افطار جائز نہیں۔ مفسرین کے چند اقوال یہ ہیں کہ رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت میں قرآن پاک نازل ہوا۔ یہ قرآن کریم میں نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی، یہ کہ قرآن کریم بتمامہ یعنی مکمل رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان سے دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہایا۔ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً سب حسب اقتضائے حکمت جتنا منظور ہوا جبریل علیہ السلام امین لاتے رہے۔ یہ نزول 30 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔